بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو جو حدیث شریف پڑھی ہے جس سے ساری بحث آگے شروع ہوئی تھی، یکفرن العشیر، تو اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے الکوثر الجاری میں امام قرآنی نے کہا وَمِن فوائد الحدیث اطلاق الکفر علی غیر الکفر باللہ تعالی۔ ایک تو اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا کہ کفر باللہ کے علاوہ پر بھی کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے، کفر باللہ کے علاوہ پر بھی، یعنی یہ عورتیں جہنم میں گئیں اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خامند کی ناشکری کی وجہ سے، اور خامند کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس ناشکری پر بھی کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور اس پر ہی پھر آگے اصول کے لحاظ سے ثابت ہوا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر مخرج عن الملہ ہے، اس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا کفر وہ ہے اس کی وجہ سے ملت سے نہیں نکلتا، یعنی جو کفر اصطلاحی ہے، کفر باللہ و بالرسول و بالقرآن، تو وہاں جو ہے وہ بندہ ملت سے نکل جاتا ہے، اور جو کفر یہ ہے خامند کا کفر جو عورت نے کیا یعنی ناشکری، تو ایسے کفر سے ملت سے نہیں نکلتا۔ دوسرا اس سے یہ فائدہ ثابت ہوا الترغیب فی طاعت الازواج، کہ جو شوہر ہیں ان کی فرما برداری کی اس میں ترغیب دی گئی ہے، عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے۔ تیسرا والتخویف من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ اس کا ترجمہ الباب بھی ہو سکتی ہیں اسی حدیث کا۔ چوتھے نمبر پر جواز مراجعۃ المتعلم العالم اذا لم يفهم المقصود من الکلام، اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو متعلم ہے جب وہ کلام کا مقصود نہ سمجھ رہا ہو تو پھر عالم سے وہ رجوع کرے، عالم کی طرف رجوع کرے، عالم سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آداب متعلم بھی ہیں کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے بلکہ مراجعت جائز ہے، جواز مراجعت المتعلم العالم، کہ متعلم کا عالم کی طرف رجوع کرنا، اذا لم يفهم المقصود من الکلام، جب کلام کا مقصود نہ سمجھ رہا ہو تو وہ، جیسے یہاں پر یہ جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ فَإِذَنْ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، کفر کی وجہ سے اکثر عورتیں میں نے جہنم میں دیکھی، تو یہاں مقصود ظاہر کرنے کے لیے قیل اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا اللہ کا کفر انہوں نے کیا؟ تو جواب دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکفرن العشیرہ، تو یہ مراجعت ہے، اس طرح مراجعت جائز ہے، یعنی اس کا جواز مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ یعنی دوسری طرف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ مخاطب کو اس کے بعض مفاہیم سمجھ نہ آئیں، تو یہ نہیں کہ کلام میں کوئی عیب ہے، ہرگز کلام میں کوئی عیب نہیں ہے، تو مخاطب کے لیے پھر یہ جائز ہے۔ مخاطب میں بھی عیب نہیں ہے کہ جب وہ پوچھے تو کہا جائے تم پوچھتے کیوں ہو، یعنی اس کے پوچھنے پر بھی یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ جائز ہے کہ وہ پوچھے، اور یہ سنت اس کو قرار دیا گیا۔ پھر یہ فائدہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ تحریم کفران الحقوق، حقوق کی ناشکری حرام ہے، حقوق کی ناشکری حرام ہے،
یعنی یہاں سے یہ پہلو ایک نکلتا ہے کہ جو ناموس رسالت ہے یا ناموس اہل بیت ہے یا ناموس صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر درجہ بدرجہ جو اولیاء ہیں وہ کیوں ضروری ہے، اور پھر اس ناموس کے خلاف کسی کا کچھ کہنا معاذ اللہ حرام کیوں ہے، اور پھر آگے ناموس رسالت یا یہ جو طبقات ہیں ان کا جو نسبت رسول کی بنیاد پر پھر اس پر تنقید، پھر وہ کفر کیوں ہے، تو ان ساری چیزوں کی طرف یعنی ایک رہنمائی ہے اس حدیث کے اندر۔ یعنی عمومی طور پر یہ کہ جب اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہا یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، تو اگر نیچے کچھ کہتا ہے تو پھر اس پر مواخذہ کیوں ہے یا پھر وہ حرام کیوں ہے؟ تو اس کے لحاظ سے یہ پتہ چلا کہ ایک عام خامند ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین نفوس قدسیہ میں سے ہے، نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، صرف مسلمان ہے اور خامند ہے، یعنی کوئی وقت کا ولی بھی نہیں ہے، مسلمان ہے اور خامند ہے، اور عام سا یعنی جٹ بوٹ ہے یا کوئی کاشتکار ہے، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو سستی کی بنیاد پر، منکر نہیں ہے لیکن اتنا پکا نمازی بھی نہیں ہے اور تہجد گزار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا اتنا تقدس بنایا گیا ہے، اس کو اس کی بیوی نے یہ کیوں کہا کہ مجھے تو آج تک تجھ سے کچھ خیر نصیب ہی نہیں ہوئی، اس بیس پر اس بیوی کو جو ہو سکتا ہے نمازن بھی ہے، روزے دار بھی ہے، یعنی سچی مسلمان بھی ہے، لیکن وہ پکڑی گئی ہے، گرفتار ہو گئی ہے کہ اس نے ایسے بندے کے تقدس کے خلاف یہ گفتگو کیوں کی ہے کہ جس اس نے یعنی حقوق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ اس پر حق کیا تھا، اس پر حق تھا کہ اس کا ادب کرتی، اور اس نے بے ادبی کی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے اس جب اس کو دیتا رہا اتنے سال تو اس نے ناشکری کی ہے، تو اس نے کفرانی حقوق کیا ہے، یہ ایف آئی آر اس پر ہے، کفرانی حقوق کیا، حقوق کی ناشکری کی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یعنی یہ پھر مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ایک عام سا بندہ اس کے حقوق کی جب ناشکری کی جائے تو ناشکری کرنے والی گرفتار ہو گئی ہے اور وہ جہنم میں اسے بھیجا گیا کچھ وقت کے لیے جب وہ مومنہ ہے، تو پھر یعنی وہ جو درجہ میں اس شوہر سے کروڑوں درجہ بلند ہوں، خواہ وہ تقوی و پارسائی کی بنیاد پر ولی ہیں جو وہ ہوں، یا ان سے پہلے کے ان ولیوں سے کئی اونچے درجے کے جو لوگ ہیں، تابعین یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو جب ان کے حقوق کے خلاف بات کی جا رہی ہو اور وہاں ناشکری کی جا رہی ہو، جو ان کے احسانات ہیں امت پر اس کے خلاف بولا جا رہا ہو، تو پھر یہ حدیث بتاتی ہے کہ کتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے۔ یعنی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو کیا گیا ہے، فلاں نے اگر اس طرح کہہ دیا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے، یعنی یہ لبرل ٹولہ، پھر بعد اعتقاد لوگ مختلف قسم کے، تو اس حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا پھر اتنی کیوں ہے، اور پھر مطلقاً یعنی اسلام کے اندر جو ہر کسی کے حقوق اور ہر کسی کا تقدس ہے، تو اس کا جامع چارٹر یہاں نظر آیا کہ ایک عام سا ان پڑھ شوہر، اس کو اسلام نے ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے اور اس کا ایک درجہ اور مقام، اس مقام کے خلاف جو زبان کھلی ہے تو وہاں اتنا مواخذہ ہے، تو جو نفوس قدسیہ ہیں ان کے خلاف جو زبان کھلے یا ان کے جو امت پر حق ہیں ان حقوق کی ناشکری ہو،
مثلا آج یعنی یہ ایک عام آزمائش آ گئی ہے کہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کو فیشن سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ ویسے باغی ٹولہ روافظ کا، دوسرے یہ بے لگام قسم کے لوگ جس طرح مرزا جہنمی ہے یا یہ اس طرح کے، یعنی انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ نفوس قدسیہ ان کے امت پر احسانات کتنے ہیں. یعنی اگر درمیان میں سے ان کا جو ایریا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کے تک کا، اگر درمیان میں ان کا کردار نہ ہوتا تو وہ اسلام تابعین تک آگے کیسے پہنچتا، اور تابعین کا کردار نہ ہوتا تو تب تابعین تک کیسے پہنچتا. وہ ہزاروں لاکھوں کی روایت سے آگے پہنچا ہے اور تواتر سے آگے پہنچا ہے، اور پھر ایک ایک لفظ کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑی ہیں، پھر آگے پہنچا ہے. شریعت کی ساری حدود اور روشنی ان کے ذریعے سے آئی ہے، اور پھر ان میں جو سابقون اولون ہیں اور ان میں پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا تو بنیادی طور پر بہت بڑا کردار ہے. ان کا ایک ایک دن ہم جیسوں کی اگر کروڑوں سال عمر ہو تو وہ ایک دن ان کا بھاری ہے، جب وہ تنہا کھڑے ہو گئے تھے کفر کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. تو ان کے حقوق ہیں امت پر کہ امت جو ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبان سنبھال لو، اور یہ ان کے حقوق جو ہیں وہ بیان کی، اور فتنہ بتایا کہ آخر میں لوگ آئیں گے جو ان پر تنقید کریں گے. تو اس دین کے اندر ایک خامد عام سا جو ہے، اس کے جو احسانات تھے اس عورت پر، ان احسانات کی ناشکری کی گئی تو اس پر شریعت ناراض ہو گئی. یعنی بات تو یہ ہے کہ شریعت ناراض ہوئی، اللہ ناراض ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوئے کہ اس کے خلاف کیوں بولی یہ، اور پھر اس ناراضگی پر جہنم بھیجنے کا فیصلہ یہ شریعت میں لکھا گیا. تو یہ ایک عام سا بندہ تھا، اس کے حقوق کے خلاف ایسا ہوا، اور وہ سارے خواص ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے جو احسانات ہیں، اور ان احسانات کی جو ناشکری جب کی جائے معاذ اللہ یا ان کے خلاف بولا جائے تو اس پر پھر اللہ کتنا ناراض ہے، اور اس پر پھر شدید مواخذہ ہے. اور آج اس مواخذے کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا کچھ لوگوں کی طرف سے سستی کی بنیاد پر، اور کچھ لوگ ویسے اس کے باغی ہیں کہ یہ کوئی اللہ اور رسول ہیں کہ ان کے خلاف اگر کچھ کہا تو پھر ایسا ہو جائے گا. تو یہ یعنی ان کا حق ہے بطور خاص جنہیں عام سمجھا جاتا ہے. یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدس معاشرے میں پھر بھی موجود ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی شروع ہو گئی ہے، جو ایک اس معاشرے کی بڑی بد نصیبی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام کے اولین لوگ جنہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ انہیں اسلام کا مائی باپ سمجھتے ہیں، شیخین کریمین کو، ان کے خلاف جس وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کتنا اس پر شدید رد عمل ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اس پر شدید جو ہے وہ مواخذہ ہوگا. یعنی وہ تو اوپر بہت پہلے کی بات ہے. مثلا آج کوئی شخص داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتا ہے، جس طرح کے کئی یہ وہابی اور اس طرح کے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف بولنے سے بھلا کیا ہوگا، کوئی قرآن و سنت میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف نہ بولو. تو دین وہ بھی یہی پڑھاتے ہیں، تو ایسی جگہوں سے وہ ویسے گزر جاتے ہیں. یعنی اگر اس اسلام میں رامے گامے کا ایک سٹیٹس ہے اور پھتو نتھو کا جو کہ مومن ہیں اور صرف شوہری ہیں، اور ان کا کوئی لقب اور عہدہ نہیں ہے، نہ جنید زماں ہیں، نہ وہ حافظ قاری ہیں، نہ وہ رومی جامی ہیں، وہ عام سے ہیں، لیکن ان کا بھی شریعت نے حق اور اس کے حق کا تحفظ یہ رکھا ہے. تو ان جیسے کروڑوں مل کے بھی داتا صاحب کو نہیں پہنچ سکتے.
تو پھر پتہ چلا کہ داتا صاحب کا تقدس اس سے کہیں بڑا ہے، اور داتا صاحب کے تقدس کو ماننا یہ کوئی نئی شریعت نہیں گھڑنی پڑے گی، اسی شریعت نے یہ بتا دیا کہ جس شریعت کے اندر جو ہے اب یہ فوائد یا یہ حقوق، تو وہ بھی بتاتے ہوں گے کہ شوہر کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، اور شوہر کے حقوق پر تنقید کریں تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو شوہر کے تقدس سے کہیں بڑے تقدس بھی ہیں جن پر وہ خود تنقید کرتے ہیں اور انہیں بت کہتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ دین ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ پھر ان پر کتنی بڑی بھاری گرفت ہو، یعنی یہ ضمنی طور پر اگر توجہ رکھی جائے سارے دیگر امور پر، تو اسی سے انہی میں کتابوں میں ہر چیز کی دلیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ دوسری طرف مثلا سکت ہے، ناتمام بچہ ہے، ان سکت لا یراغم ربہ، ناتمام بچہ، پورا تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، صحیح جنم بھی نہیں لیا تھا، ناتمام تھا، اسی حالت میں ہی وہ مرا ہوا پیدا ہوا یا پیدا ہوتے مر گیا، وہ قیامت کے دن اپنے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ ویسے ناتمام تھا مگر جتنا بھی بنا تھا اس نافے کی ذریعے سے خوراک آتی تھی، تو اس نافے میں وہ اپنے ابے اور امی کو لپیٹ کے جنت لے جانے کی کوشش کرے، یعنی ہاتھ اس کے اگرچہ نہیں بنے تھے، وہ اس میں لپیٹ کے کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کو سب مخالف بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسا کرے گا، یا یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے، تعلیم دے، تو قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم اپنے باپ کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ تو ان کی اتنی پاور ہوگی قیامت کے دن کہ فرشتے ان کا کہنا مانیں گے، پھر ان کو اتنا علم ہوگا کہ ان کا باپ جہنم کے کس گیٹ پر آ رہا ہے، جب اربوں انسان ہوں گے اور گیٹ جو ہے ان میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا، تو فوراً تو دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتی، پہلے ہی جا کھڑی ہو جائیں گی کہ ہمارے باپ نے کہا نا۔ ان کا علم بھی مانا جا رہا ہے اور ان کی پاور بھی مانی جا رہی ہے، اور وہ بھی روز حشر، اور وہ بھی صنف نازک کی۔ تو جس شریعت میں صنف نازک کی اور ناتمام بچے کی یہ پاور قیامت کو مان لیں تو شرک نہیں ہوتا، بلکہ دین کا حسن بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کی پاور بیان ہو رہی ہے تو یہ توحید کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس دین میں پھر انبیاء اولیاء کی شان مانے تو پھر کیا حرج ہوگا، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کرنا یا ان کے کہنے پر فرشتوں کا بات کو مان جانا، اور اس طرح کی یعنی ساری، یعنی یہ متوازی طور پر یہی ساری چیزیں دوسری جگہ بھی بیان کی جاتی ہیں، اور دوسرے مسالک والے ان کو اپنے جلسوں میں یہ اصلاح معاشرہ کے طور پر یا یہ اسلام کی فضیلت کے طور پر بیان کرتے، تو اسی سے ہی جو مسلک کی برتری ثابت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور وہ ہر جگہ ہے۔ جس طرح کہ اب یہاں جو ہے کوئی فتویٰ یہ نہیں لگائے گا کہ غیر اللہ کی شان کی طرف متوجہ ہونے سے اللہ کی طرف تو بندوں کا دھیان ہی نہیں رہا، اب یہاں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے شوہر کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ڈالا جاتا تو بندے ڈرتے۔ اب یہ شوہر کے حقوق جو ہیں ان کی وجہ سے کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ دنیا تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ غیروں کی باتیں کی جا رہی۔ تو یہ سارا تبصرہ پھر کس کے خلاف ہوگا؟ حدیث کے خلاف ہوگا۔ لیکن یہ تبصرہ بن تو سکتا ہے ان کے بیانیے کے مطابق، کہ بات ہونی چاہیے کہ فلاں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکا گیا، فلاں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی نہیں کی، جہنم میں پھینکا گیا۔ اب یہ غیر اللہ لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے کسی کا جہنم جانا اور پھر وہ بیان کرنا اور پھر اس وجہ سے لوگوں کو ڈرانا کہ یہ غیر اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرو، یعنی یہ دوسری طرف اگر کسی کی پھرکی پھری ہوئی ہو تو اسی چیز کو معاذ اللہ وہ ایک بڑا معیوب بنا کے پیش کر سکتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی معیوب بنا کے کہ یہ تو توحید کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کی طرف، بندوں کی خدمتوں میں بندوں کو لگایا جا رہا ہے، اللہ کی
خدمت تو یہ ہے نہیں، یہ تو ایک بندے کی خدمت تھی، اور بندے کی خدمت میں کوتاہی ہوئی، بندے کے تقدس میں کوتاہی ہوئی، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ پھر اتنی کثیر تعداد جو ہے ان کو جہنم بھیجے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سب کچھ یعنی اس کے بقول معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ غیر اللہ کی طرف کہ ان کے لحاظ رکھا جائے۔ تو اگرچہ یعنی شریعت میں اللہ کا اس کے حقوق پہلے ذکر ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی بالآخر ادھر ہی لے جاتی ہیں کہ اس کے کہنے پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو مخالف بیانیہ ہے جو آ کے ولیوں سے ٹکراتا ہے، نبیوں سے ٹکراتا ہے، تو اس بیانیے کے مقابلے میں تو یہ بہت بڑی دیوار ہے کہ وہ تو ذاتیں بڑی ہیں، اور ان کا نام لینا یا ذکر کرنا یا ان کے حقوق کا بیان کرنا یا حقوق کے تحفظ کی بات کرنا، وہ ساری باتیں تو بات کی ہیں۔ یہاں تو یہ ایک عام سا بندہ ہے، صرف اس کا منصب کیا ہے، مومن ہے اور ساتھ شوہر ہے، اور اس کا کوئی اسے کام آتا ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی منصب ہے بطور فرض، تو پھر بھی اس کے یہ حقوق ہیں، اور جن کی اتنی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، دین کے لیے قربانیاں ہیں، جہاد ہے، اور اتنی ان کی صلاحیتیں ہیں اور مقامات ہیں، تو پھر ان کے حقوق جو ہیں اور ان کا تحفظ وہ دین کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی پھر دین ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ آخرت میں وہ یہ جہنم اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ غیر اللہ اس لحاظ سے ضرور ہے کہ یہ اور ہستی ہے، اللہ اور ہستی ہے، لیکن یہ دشمن خدا نہیں ہے، اگرچہ کوئی ولی بھی نہیں ہے کہ اس لحاظ سے کہ غوث کو تب وہ عام سا مومن ہے، تو پھر بھی اس کے حقوق جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی جو حقیقت میں دروازہ ہے، صرف توجہ نہیں تھی نا اس طرف کہ یہ بھی یہاں ہی ہے، اسی محلے میں یہ کوٹھی بھی ہے، یعنی یہ جو اس حدیث کا ایریا ہے اس سے یہ روشنی بھی مل رہی ہے، اور جو ایک واضح روشنی ہے اور ایک بہت سے اندھیروں کے ازالہ کا کام کرنے والی ہے۔ یہ جو ایک ہر طرح کے اعتراض ہے، وہ جو ایک یا اللہ اور یا جنید کا تذکرہ کرنے کی ایک بات ہے تصوف میں، اور اس پر پھر وہابی اعتراض کرتے ہیں، یا مطلقاً معمولات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اور بہت سے عمل کیے ہوئے ہیں ذکر کرنے میں اور یاد کرنے میں، اور آیت تو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ اللہ کی عبادت کا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری یہ ساری چیزیں داخل کر دی گئی ہیں۔ تو جو نامناسب کوئی داخل کرے یا کی ہو اس کا رد تو ویسے ضروری ہے، لیکن یہ جو ڈائریکٹ اعتراض ہے اس کے مقابلے میں یہ جواب واضح ہے کہ تمہاری یہ بات تو اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے کہ جس میں تم کہہ رہے ہو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا تقاضا تو یہ تھا کہ صرف اللہ اللہ کیے جائے، اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں، اللہ کا جو حق ہے بندگی کا، اور پھر اس کی نافرمانی کی سزائیں ہوں، تاکہ سارے لوگ ادھر ہی متوجہ رہیں اور اس سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف کوئی دھیان نہ دے۔ اور اس حدیث میں ایک غیر اللہ کے تقدس میں کمی کی بنیاد پر جہنم دی جا رہی ہے، تو یہاں سے تو پھر یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کا بھی خیال رکھو، ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی غیر اللہ اس معنی میں کہ جو ان کا وجود اور ان کی ہستی ایک جدا ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو پھر جس بیس پر وہ ہمیں نبیوں ولیوں کے تذکرے سے روک رہے تھے، جس بیس پر وہ تو پھر حدیث کے بھی مخالف آ گئی، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ عورتوں کے لحاظ سے جو اکثریت ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، کچھ وقت جانے کے لحاظ سے مطلقاً جو دائمی طور پر وہ تو کفر کی بنیاد پر جو اللہ سے کفر ہوگا، لیکن یہ جو کچھ وقت کے لیے گئی ہیں مگر اکثر آبادی ان کی دیکھی ہے، تو وہ اس کا سبب جو ہے وہ ایک غیر اللہ کے لحاظ سے حق میں کمی واقع ہوئی تھی۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا اگر وہ تقاضا ہوتا جو وہابی بیان کر رہے ہیں، پھر تو یہ کوئی غلطی نہیں تھی، پھر تو اس وجہ سے بھیجے جانا اس کو چاہیے نہیں تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نمازیں ساری پڑھتی ہو عورت،
لیکن پھر بھی جہنم میں چلی جائے اس بیس پہ کہ یہ اس نے جو عشیر کی نافرمانی کی تھی، یکفرن العشیرہ، تو اس لیے یعنی وہ جو ان کے اعتراضات ہیں خود شریعت میں ان میں سے ہر ایک کا جواب اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔ اچھا جی، اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ لزوم شکر المنعم کائنم ما کانا، منعم کے شکر کی بجا آوری، جو بھی منعم ہو۔ اب یہاں منعم حقیقی مراد نہیں، منعم مجازی ہے۔ منعم مجازی یعنی شوہر جو اسے دیتا رہا ہے ایک طویل زمانے تک مال و اسباب، تو منعم جیسا بھی ہو فمن، اس کا شکر ضروری ہے۔ یعنی جیسے شرعی طور پر خواتین پر لازم ہے، پھر اس فمن پہ بھی لازم ہے کہ جب اس کا تقدس شریعت اتنا کروا رہی ہے تو وہ بھی کوئی دین کے بارے میں سوچے کہ شریعت نے تو اس کی بیوی پر اتنی گرفت کی، اگرچہ وہ بیچاری اپنے طور پر تو سارے فرائض ادا کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس کا نہیں کیا اتنا، تو ایک دن اس نے کہہ دیا تو اس پر یہ وہ پکڑی گئی۔ تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس خاوند کو۔ تو یہ لازم اس لیے ہے شکر کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ کا شکر بھی وہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ روزانہ ہم اس یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ایک تو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا، دوسرے تمہارے ذہن کی الماریوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکھ کے تم بھول گئے ہو، جس طرح بندہ چیز گاری پڑی ہوتی ہے ڈھونڈ کہیں اور رہا ہوتا ہے کہ رکھ کے بھول گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی یہ زیادہ باعث تعجب ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے، یعنی کسی نے کوئی آپ کو تھیلا پکڑایا تھا تو آپ نے ویسے ہی الماری میں رکھ دیا، دیکھے نہیں اس کے اندر ہے کیا کیا۔ تو کچھ سبق اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف اس تھیلے سے دکھانا ہوتا ہے جو پہلے ہی ذہن میں تم نے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کتنا خزانہ موجود ہے۔ یعنی جو حدیثیں عام زبان زدے خلق ہیں یا پہلے آپ جانتے ہیں ذہن میں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس تھیلے میں ہے کیا کیا اور کتنا قیمتی ہے اور کس قدر زیادہ ہے۔ تو وہ پھر یعنی جب اطلاع مل جائے بندے کو اور وہ پہلے ہی تھیلا الماری میں رکھا ہوا اور پتہ چل جائے کہ اس میں تو اتنا کچھ ہے، تو پھر یہ یعنی اس گھڑی میں جو چند منٹوں میں اس کو پتہ چلا تو اس کو کئی سالوں کا کمایا ہوا وہ میسر آ گیا اکٹھا ہی، جو تھیلا تو پہلے پڑا ہے مگر پتہ نہیں کہ اس تھیلے میں کیا کیا کچھ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر امام قرآنی نے سوال کیا فَإِن قُلْتَ مَا وَجْهُ إِرَادِ هَذَا فِي کتاب الایمان، کہ یہ کتاب ہے کتاب الایمان، تو یہاں کفران العشیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کتاب ایمان کے بارے میں ہے، کفران کے بارے میں تو ہے نہیں، تو پھر یہاں یہ باب کیوں قائم کیا گیا کفران العشیر والا و کفرن دون کفرن والا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کتاب الایمان ہے اور کتاب الایمان میں بحث ساری ایمان کی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی تو کتاب الایمان ہی کا ایک حصہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، جن کی وجہ سے ایمان سے، تو یہ بھی تو کتاب الایمان کی بات صحیح ہے کہ وہ کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بحث یہاں پر لائی گئی کہ ایمان سلامت رہے اور ایمان والا ایمان سے نہ نکلے، اور پھر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکلے گا اور ایمان سلامت رہے گا، تو اس لیے یہ بحث اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ جس طرح اگلا باب آ رہا ہے باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اور ایسی باب آ رہا ہے باب ظلم دون ظلم،
تو وہ ساری چیزیں بھی ریلیٹڈ ہے اس لحاظ سے ایمان کے کہ وہ ایمان کو نقصان دے سکتی ہیں یا نفی کر سکتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے، پھر ہی ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی من امر الجاہلیہ، یہ لفظ جاہلیت جو ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ابن الاسیر کہتے ہیں ما کانت العرب علیہ قبل الاسلام، جاہلیت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس پر عرب اسلام سے پہلے تھے، اسلام سے پہلے جس حالت پر تھے اس حالت کو جاہلیت کہتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا انقلاب آیا کہ بخاری شریف میں پہلے باب قائم ہے، باب و جہل العرب، عربوں کی جہالت کا باب، یعنی جو عرب پھر گلی گلی میں علم و حکمت کے امام نظر آئے جس عرب میں، اس کا پہلا تعارف یہ تھا، باب و جہل العرب۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک پتھر کو پوجتے تھے، اگر اس پتھر سے خوبصورت کہیں مل جاتا تھا اگلے کو اٹھا کے گندی نالی میں پھینک دیتے تھے، نئے کو پوجنا شروع کر دیتے۔ یعنی ان کے نزدیک معبود کا یہی مقام تھا، صرف یہ کہ نظر آنا چاہیے جیسا بھی ہو۔ یہ تو کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دکھائے بغیر انہیں رب تسلیم کروایا، لیکن ان کا یہ تھا کہ نظر آنا چاہیے، اگرچہ ویسے ہی ہو جس کو پھر اٹھا کے گلے میں پھینک دیں یا نالی میں پھینک دیں، صرف اس لیے بدل دیتے تھے کہ اب خوبصورت پتھر مل گیا ہے، اگلے کو کیا کرنا ہے، اگلا اٹھا کے نالی میں پھینک دو۔ اتنا ہی ان کا شعور تھا اور اتنے ہی وہ ان کا نالج تھا۔ لیکن یہ انقلاب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہاں پر کہ وہی پھر علم و حکمت کے امام بنے جو کچھ عرصہ پہلے وہ تھے کہ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، پہلے ظلمت کا نشان تھے پھر ہدایت کا نشان بن گئے، پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی ایمان سے، اسلام سے۔ تو اس طرح کر کے پھر یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ کبھی کس سے تھے باب و جہل العرب، اور پھر ان کا تعارف تھا علم و حکمت کے لحاظ سے دنیا کی رہنمائی کرنا۔ آگے یہ ہے کہ اگر کوئی جاہلیت کا ارتکاب کرے تو اس سے بندہ مشرک نہیں بنتا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی مگر شرک کے ساتھ، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ کَمْرُؤٌ فِيكَ جَاہِلِيَّةٌ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا۔ اب دعویٰ جو کیا تھا متن میں اس کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ کو بخشنے والا ہے۔ اب تفصیل حدیث ہے، حضرت معرور سے مروی ہے کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ مقام پر ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ، یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں۔ یہ ربضہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے دور، میلوں دور ایک جگہ ہے۔ تو یعنی یہ جو راوی ہیں انہوں نے یہ حدیث ان سے اس مقام پر سنی۔ کہتے ہیں میں ان کو ربضہ مقام پر ملا تو انہوں نے ایک پوشاک پہنی ہوئی تھی اور اسی طرح کی پوشاک ان کے غلام پر تھی۔ حلہ، حلہ جو ہے یہ دو چادروں کو کہا جاتا ہے، ایک چادر جو تہہ بند ہو، دوسری جو اوپر اوڑھی جائے۔ تو اوپر اوڑھنا دو صورت میں ہے، ایک نیچے قمیص ہو، ایک قمیص نہ ہو۔ تو اصل عرب میں یعنی جب قلت تھی کپڑے کی تو یہ دو چادروں کو ہی پوشاک کہا جاتا تھا، یہ پورا سوٹ ہوتا تھا اس وقت کا، دو چادریں، یعنی اس کو پوشاک کا درجہ دیا جاتا تھا۔ تو جیسی دو چادریں یعنی تہہ بند
اور اوپر چادر انہوں نے لی ہوئی تھی، ایسے ہی اپنے غلام کو بھی دی ہوئی تھی۔ تو یہاں اگلی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایک ہے ہمارا اردو پنجابی اور ایک ہے محاورہ عربی زبان کا۔ تو عربی زبان میں جو غلام ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے عبد یا عابق، عبد آتا ہے یا رقیق اس کے لیے آتا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ پھر اردو پنجابی میں غلام سے کرتے ہیں کہ غلام خریدا، غلام آزاد کیا۔ اور خود جو لفظ غلام ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی بیٹا ہوتا ہے، یا غلام یا ولد۔ یہ لفظ جو ہے وہ فبشرناہ بغلام حلیم، تو بیٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خود۔ لیکن کبھی عربی میں بھی غلام کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی زر خرید غلام، اسی معنی میں جہاں پہلے عبد استعمال ہوتا ہے اصل عربی میں، تو کبھی عربی میں بھی اسی معنی میں لفظ غلام استعمال ہوتا ہے جس میں اردو میں لفظ غلام استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک دلیل یہ ہے، یہ وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّةٌ، کہ یہاں جو لفظ غلام ہے مراد اس سے بیٹا نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس نے، یہاں غلام سے مراد عبد ہے کہ ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ غلام کا معنی اگرچہ عربی میں بیٹا ہے مگر کبھی یہ لفظ عبد کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب جو عربی لہجہ ہے اصل رائج عرب میں اس کا معنی تو اس لحاظ سے بڑا معیوب ہوگا غلام اللہ کہنا، کیونکہ وہ ابن اللہ کے معنی میں معاذ اللہ اصل عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ کوئی بندہ عالم فاضل بھی کہلائے اور اپنے آپ کو ابن اللہ بھی کہلائے تو کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو بندے علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کا نام لیتے تھے، اصل کہتے ہیں غلامن خانہ، کہ کہتے ہیں وہ مفعول بھی مقدم ہے اور یہ خان عربی کا ہے، غلامن خانہ، کہ اس نے ایک بچے سے خیانت کی، تو اس طرح اس کا بتاتے تھے۔ اچھا جی، تو یہ لفظ غلام اس جگہ کا حوالہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی یعنی لفظ غلام ولد اور ابن کے معنی سے ہٹ کر یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تحت ہی پھر وہ نام اس طرح جائز ہو سکتا ہے غلام اللہ، لیکن اتنی بڑی تعویل کے بعد۔ اچھا جی، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے ان سے یہ سوال کیا۔ حضرت معرور کہتے ہیں کہ کچھ فرق بھی نہیں رکھا آپ نے، کہاں آپ کا مرتبہ کہاں وہ، تو ایک جیسے کپڑے ہی پہنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کا پس منظر بتایا، انی ساببت رجلا، میرا ایک بندے سے جھگڑا ہو گیا اسلام لانے کے بعد، اور رجل پھر اگلا صحابی ہوگا، یا بہرحال یہ یقیناً اس وقت صحابی بن چکے تھے جس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو سابب تو باب مفاعلہ ہے، مطلب جانبین سے گالیوں کا تبادلہ ہوا۔ گالی کا لفظ تان سے بھی ہوتا ہے، یہ ضروری کہ گندے کو لفظ بولے گئے ہوں، تو ان سے ہٹ کر مطلقاً ایک دوسرے کو تان کیا۔ ساببتو، سا بابا یوسا بیبو، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا، میں اس کو کچھ کہہ رہا تھا، تو کہتے کہتے فعیرتہ بامہ، میں نے اسے اس کی ماں کا تانا دیا، اپنے مقابل کو میں نے اسے اس کی ماں کا، وہ دوسری جگہ ہے کہ یعنی اس کا ترجمہ بلتا ہے معاذ اللہ کالی کے بیٹے، یعنی تمہاری ماں کالی تھی اور تم اس کے بیٹے ہو، یہ میں نے اس کو تانا دیا اس کی ماں کے لحاظ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے،
کہ تم نے ایسا اس کو کیوں کہا ہے۔ یہ جو کرمانی ہے اس میں لکھا ہے کہ انہو عیر الرجل بے سواد امہ ہی، تو یہ ترجمہ برتا ہے کالی کے بیٹے، بے سواد امہ ہی، یعنی اس سے شرم دلائی کہ تم پتہ نہیں تم کس ماں کے بیٹے ہو جس کا رنگ کالا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ نے اس کو ماں کی گالی دی، یعنی ماں کے لحاظ سے شرم دلایا۔ انک امرؤ، تم ایسے ہو بندے کہ جن میں جاہلیت ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے والی باتیں، یہ بات موجود ہے، اب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اخوانکم خوالکم، اصل کلام اس طرح ہے، خوالکم اخوانکم، تو خوالکم اخوانکم یعنی یہ بتا یہ جو تمہارے خادم ہیں نا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ تو بھائی کو ماں کی گالی کون دیتا ہے؟ تو خوالکم اخوانکم، اس کو پھر مبالغہ کے لیے یہ کہا اخوانکم خوالکم، کہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے یہ تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں، یعنی زر خرید غلام جو ہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے تابع ہو، اس کا زر خرید غلام ہو، فلیطعمہ مما یاکل، وہ جہاں سے خود کھائے اسے بھی کھلائے، ولیلبسہ مما یلبس، اور جو خود پہنے اسے بھی پہنائے۔ تو فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ میری جو اصلاح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب میں اپنے خادم کو بھی وہی کپڑے پہنائے ہوئے ہوں جو میں نے خود پہنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساتھ فرمایا ولا تکلفوہم، اپنے خادموں کو یہاں بطور خاص، یعنی یہ جو ہمارے رائج نوکر یا ہیں ملازم، یہ ضمناً آئیں گے، اصل وہ جو زر خرید غلام ان کے بارے میں ہے، اور ان کے ضمن میں پھر زر خرید نہ ہوں، ویسے نوکر رکھے ہوئے ہوں ملازم، تو ان کے لیے بھی ہے کہ تم ان پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو ان پہ غالب آ جائے، یعنی جو وہ اٹھا نہ سکیں، اتنی مشقت ان پہ نہ ڈالو۔ اگر تم ان پہ ڈالو تو پھر ان کی مدد بھی کرو، اعینوہم، یعنی اگر ڈالو مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی گٹھڑی ہے کہ اکیلا بندہ نہیں اٹھا سکتا، کہتے ہو یہ اٹھا کے وہاں رکھو، تو پھر اس کو ساتھ لا کے اٹھواؤ۔ اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو اس کی مدد بھی کرو۔ یہ بھی اس وقت ہے جب اٹھوانے کے بعد پھر بھی اس کی گردن نہیں ٹوٹے گی، وہ اٹھا سکتا ہوگا تو پھر اٹھواؤ، ورنہ جائز ہی نہیں کہ تم اس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی ہماری وہ عقیدہ توحید کی دلیل ہے کہ جو فرق ہے عبادت اور استعانت میں، کہ عبادت تو مجازی کسی کی نہیں ہو سکتی، اعانت ہو سکتی ہے، اس لیے کہا اعینوہم۔ تو جب کچھ لوگوں کو رب حکم دے رہا ہے اعینوہم، ان کی مدد کرو، تو ان سے مدد لینے والے یہ کہہ سکتے ہیں اعینونا، آپ ہماری مدد کریں، ہاں، یا استعینو، میں تم سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ تو مطلب اعینونا اگر ناجائز ہوتا تو پھر یعنی ایک جیسے ہوتے دونوں، تو مجازی طور پر نہ معین ہوتا نہ مستمد ہوتا کہ جو مدد طلب کر رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ دونوں طرح کے الفاظ بار بار حدیث میں آئیں گے کہ مجازی مدد بھی مانگی گئی، اگرچہ لفظ مجاز کا ذکر نہیں ہے، اور ایسے مدد کی بھی گئی۔ اور اس میں مثلاً مغیث اللہ کا نام ہے، مغیث یعنی اللہ کے نام جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک نام مغیث بھی ہے، یعنی اصل میں تھا مغوثن، مغوثن، مغیثن، تو ہو بہو یہ نام ایک صحابی کا بھی تھا، بلکہ کئی صحابہ کا نام مغیث تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا سا بھی کوئی کسی نام میں
فساد تھا، گڑبڑ تھی، غیر شرعی ہونے کی جھلک تھی، تو آپ نے وہ نام بدلے۔ سوال یہ ہے کہ مغیث کیوں نہیں بدلا؟ اگر یہ صورتحال ہوتی جس پہ ابن عبد الوہاب نے آ کے سٹینڈ لیا ہوا تھا توحید کی، تو پھر سب سے بڑے توحید پرست تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حضرت بریرہ کے خامند حضرت مغیث، تو ان کا تو نام آخری وقت تک سرکار نے نہیں بدلا۔ آج جھگڑا کر رہے ہیں داتا پہ اور غوث پہ، اور وہاں تو لفظ مغیث بھی غیر اللہ پر مدینہ کی گلیوں میں بولا جا رہا تھا۔ ایک کہتا تھا مغیث تجھے سرکار نے بلایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مغیث ادھر آؤ، مغیث ادھر جاؤ، اور ہے مدینہ منورہ، اور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ، اور ہے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں، اور بندے کو مغیث کہا جا رہا ہے۔ بندے کو معبود کوئی کہتا تو دیکھ کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ کسی کا نام معبود رکھا جاتا بطور مثال تو کون رکھتا، کون بولتا، کیسے جائز ہوتا، کیسے کسی کو بولنے دیتا؟ تو زمین پر چلنے والوں کو مغیث کہا گیا مدینہ منورہ میں۔ آج یہ توحید بیان کرتے کہتے ہیں کہ داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے، غوث وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے، تو وہ تو مغیث زمین پہ چل رہا تھا، مغیث زمین پہ چل رہا تھا، اور اس وقت چل رہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ شریعت کے مطابق کوئی بستی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کہ جہاں زمین پہ چلنے والے کو خود بھی پتہ چل رہا تھا مجھے لوگ مغیث کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی اس کو مغیث کہہ رہے تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس دھرتی پر، خود بھی مغیث کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو، صحابہ بھی مغیث کہہ رہے ہیں، اور یہی توحید کے سب سے بڑے لمبردار بھی ہیں۔ اور اگر یہ لفظ اپوزیشن ہوتا تو پھر تصور بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا وہابی، دیوبندی، مماتی، بلائی جو بھی شور مچاتے ہیں، تو لفظ مغیث والی دلیل کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ داتا تو اسماء باری تعالیٰ میں آئی نہیں ہے، مغیث تو پکا لکھا ہوا ہے۔ یعنی داتا تو انہوں نے کھینچ کے آگے پیچھے سے لفظ کر کے تعویل کر کے پھر بولنا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے، اور جو بیان ہی اسماء باری تعالیٰ میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرا اللہ مغیث ہے، وہی زبان اپنے صحابی کو بھی مغیث کہتی ہے، اور ان کے سامنے کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں، اور پر جب باقی کے بدل دیے تھے نام، تو یہ جن کا نام جن کا مغیث تھا وہ کئی تھے، ایک کا بھی نہیں بدلا، تو پھر ہم تو اسی توحید پہ قائم ہیں جو اس وقت بھی مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ اپنی کا کوئی پس منظر پیش کریں، یعنی ان کی جس توحید میں سیدنا علی حجویری کو داتا کہنے شرک ہو جاتا ہے، یہ اس کی بیس مدینہ منورہ سے بیان کریں۔ ہم جو داتا کہنا جائز سمجھتے ہیں جس معنی میں جو بولتے ہیں، ہم تو اس سے بڑے لفظ کی بنیاد مدینہ منورہ سے دکھا رہے ہیں، اور سیاستہ مطلب سند صحیح سے دکھا رہے ہیں۔ جتنی بھی صحابہ کے بارے میں کتابیں ہیں تعارف کی، ان سب میں ان صحابہ کا تعارف لکھا ہوا ہے جن کا نام مغیث تھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کا بدلہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ وہ غوث سے اغاثہ سے مغیث، اتنا اونچے جا کر وہ اونچا لفظ ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوا، اور وہاں بولا گیا جہاں سد ذرائع کے مطابق بہت سی چیزوں پر اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ آگے جا کے خرابی پیدا ہوگی، تو اس سے تو اگلی خرابی کی وجہ سے بھی نہیں روکا گیا کہ آج تو نہیں، چلو چلتے چلتے بعد میں 15ویں صدی میں لوگ کہیں مغیث نام نہ رکھ لیں، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ یہ غوث کو روتے ہیں، وہاں مغیث موجود ہے۔ کہ غوث کیوں کہا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کیوں کہا، اور ادھر وہ عربی میں جو رب نے خود اپنا نام بتایا ہے مغیث، وہ موجود ہے اور وہی بندوں پر ہے، اور داتا تو عجمی لفظ ہے، اور اصول کے مطابق
بندہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اللہ کا نام رکھے. اللہ نے اپنے نام خود بتائے. کسی میں یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے داتا اچھا لفظ ہے میں یہ اللہ کا نام رکھنے لگا ہوں. رکھ ہی نہیں سکتا. تو جو اسماء باری تعالیٰ میں کوئی داخل نہیں کر سکتا اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. یعنی اس پہ تو ویسے بھی جھگڑا نہیں بنتا. اور جو 100% داخل ہے وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے, بندے پر بھی بولا جا رہا ہے. ذرا جہتیں جدا جدا ہیں. جیسے مغیث اللہ ہے ایسے بندہ تو نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی قدرتیں ہیں, وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں. وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے. اور بندہ جو ہے وہ کسی کی کو مدد کرے تو اس کے اور بہت سے تقاضے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا شور شرابہ یہ یہاں سے لے کر نجد تک کرتے ہیں سب ہٹ درمی ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی معقولیت نہیں ہے.